ان کے بارے میں پڑھا، اور یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور جو وہ کریں گے اس کو وہ بھگتیں گے۔ مگر ہر آدمی تو نہیں جائے گا دوزخ، ہر آدمی کو جو عذاب نہیں دی جائے گی، ان میں اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہوں گے وہ نجات پائیں گے۔ اب یہ کہ مخلص لوگ کون ہیں؟ مخلص لوگ پہلے تو عباد کون ہے، اس چیز کو دیکھیں، عباد اللہ۔ اس طور آدمی کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہو نا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ عباد اللہ کے بارے میں آپ سورہ فرقان میں کچھ آیتیں ہم پڑھیں گے، سورہ فرقان کے 63ویں آیات میں، صفحہ نمبر 582 پر یہ دیکھیں، آدمی اپنے کام سے جانا جاتا ہے، ہم لوگ صرف نام سے اس کو جانتے ہیں۔ ایک ہے نام، ایک ہے کام۔ نام تو ایک پہچان ہوتا ہے، نام ایک پہچان ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ کام کو دیکھیں کہ آیت 63 سورہ فرقان کو ملا کے دیکھو، عباد اللہ کے بارے میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو سرکشی نہیں کرتا، جو تکبر نہیں کرتا، اور وہ اعتدال کے راستے پر، عاجزی کے راستے پر اور اطاعت کے، فرمانبرداری کے راستے پر جاتا ہے۔ ایک سرکش آدمی وہ اللہ کا بندہ نہیں کہ وہ قانون کو توڑتا ہے، چاہے وہ قانون اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس نے رکھا، یا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے بتایا، اور کچھ ایسے قوانین کہ انسانوں نے اپنے مفاد میں اجتماعی طور پر بنائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قانون کا احترام کریں گے، ہم سب مل کر قانون پر چلیں گے، تو ہم میں پھر بیلنس پیدا ہو جائے گا، اور اگر ہر آدمی قانون کو توڑے گا غلط ہوگا۔ اللہ کا بندہ قانون کو نہیں توڑتا۔ میں نے کہا ایک قانون وہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، جس کو قوانین فطرت کہتے ہیں، جو کائنات میں اللہ پاک نے جاری فرمائی، اور وہ قوانین جو اللہ پاک نے اپنے وحی کیا انبیاء کرام رسولوں کو، انہوں نے ہمیں بتایا۔ ایک وہ اچھے قوانین ہیں معروف کن جو انسانوں نے آپس میں مل کر بنائے۔ اب ان قوانین کو جو بھی توڑے گا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، اور ہم نے بھی اس چیز کو اپنا، کہ کسی کو ناحق قتل مت کرو، ناحق اس کو قتل مت کرو، اور ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو کیا وہ اللہ کا بندہ ہے؟ اس حوالے سے ہاں کہ وہ مخلوق ہے، مگر یہ بندگی بہت بڑی بات ہے، بندگی خود ایک بات رکھتے۔ تو اللہ کے بندے وہ سرکشی نہیں برتتے، وہ وفادار ہے، اطاعت شعار ہے، وہ فرمانبردار ہے، وہ متکبر نہیں ہے، وہ قانون کا پاس کرتے ہیں، قانون پر عمل کرتے ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ وہ لڑتے بڑھتے بھی ہیں۔ جاہل کو تعلیم دے دو، جاہل کو سمجھاؤ، جاہل کو آپ سمجھاؤ، یار آپ کا مدعو ہے، وہ آپ کو نہیں جانتا ہے، آپ کی سوچ کو نہیں جانتا، آپ کے نظریے کو، تو آپ اسے ایسا لڑیں گے؟ اور جاہل کو وہ بھی لڑو تو نہیں، اس کو سلامتی دے دو۔ اللہ کا بندہ وہ سراسر ہر ایک کے لیے خیر اور سلامتی کا باعث ہے، اگر وہ انسانوں کے لیے شر کا باعث ہے اور وہ انسانوں کے لیے سلامتی کی بجائے تخریب اور فساد کا باعث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ پھر نہیں ہے۔ دل اس کا جامع جو بھی ہے، اس کا نام جو بھی ہے،
عباد الرحمن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے آگے سجدوں اور قیام رات گزار دیتے ہیں، یعنی رات کو بھی ان کو چین نہیں آتا، رات کو بھی اٹھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا ان کو احساس ہے، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ غلط کام کے نتائج سے سخت ڈرتے ہیں۔ اگر ہم سے ایک غلط کام ہوا تو کیا اس سزا کو میں بھگت سکتا ہوں؟ ہمیشہ اندیشہ لے کہ ایسا نہ ہو کہ غلط کام کر بیٹھوں اور پھر مجھے اس کی سزا ملے۔ ان کو رات کو جو ہے نا پھر نیند نہیں آتی، یار وہ دن کو کیوں یہ کام مجھ سے ہوا، ایسا مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہا ساعت مستقر و مقام، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے، یعنی برے آدمی کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور برائی کا انجام بہت برا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے جو بندے کہتے ہیں، ہم نے کبھی یہ کیا کہ جو برائی ہم کر رہے ہیں اس کا انجام کیا؟ اور اگر ہم برائی کی طرف گئے تو اس کا ٹھکانہ کیا؟ ادھر تو 100 قتل کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے نا، 99 کرو، ایک مولوی صاحب کو بھی مار دو، پورے 100 کو کرو، ایک عمرہ کرو 60، تمہارا ٹھکانہ۔ مگر یہ لوگ ڈرتے ہیں، یار ایک برا کام مجھ سے ہوا، اس برے کام کا انجام کیا ہوگا؟ اور اگر میں بروں کی لسٹ میں میرا نام آیا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ 2 نمبریاں کرو 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 60-70 سال، اس کے بعد جو ہے نا بس توبہ کرو، اللہ نہ خیر۔ وہ ایک مولوی صاحب کا چلتا ہے، اس پر آپ لوگوں نے دیکھا یہ موبائل پر ٹون پر، اگر ایک برا کام مجھ سے ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر میرا نام بروں کی فہرست میں آیا تو پھر میرا مقام کیا ہوگا۔ یہ عباد اللہ کا ہم لوگ وہ کر رہے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے، ان کا خرچ اعتدال سے ہوتا، یعنی وہ خیر خیرات بھی کرتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کو تباہ کر کے سارا جو ہے نا خرچ کر لیں، جس طرح آج ہم لوگ کرتے ہیں، بچے ادھر بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا جنت کما رہے ہیں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے اور ہم لوگ جو ہے نا سارا پیسہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ خرچ کرتے ہو، چاہے وہ خرچ اپنے اوپر کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر کر رہے ہیں، غریبوں پر کر رہے ہیں، کسی پر کر رہے ہیں، اعتدال کو آپ نے اپنانا ہے۔ اور اگر اعتدال پر آپ نہیں چلو گے تو آپ عباد الرحمن پر نہیں آتے، پھر آپ عبداللہ نہیں ہے، پھر عبد الشیطان ہے وہاں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کا بندہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے قانون کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس کا جو قانون ہے، اس کا جو دین ہے، اسی کے مطابق حل کرتا ہے، وہ غیروں کو نہیں پکارتا۔ غیر کو پکارو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ غیر کے پاس ہے کیا؟ ہاں البتہ جو مادی اسباب ہے، مادی اسباب، اس میں تو ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مدد مانگتا بھی ہے، مدد کرتا بھی ہے، مگر غیر مادی والوں سے یہ چیز رکھنا کہ یار میرے لیے فلان آدمی مردے کو زندہ کرے گا اور فلان آدمی یہ کرے گا، فلان آدمی وہ کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کا بندہ شرک نہیں کرتا، وہ توحید کے راستے پر چلتا اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہیں، سب سے زیادہ قتل اور غریب ہم میں ہوتا ہے، جس کو آپ اللہ کے بندے نہیں کہتے۔ جاؤ ریکارڈ دیکھو کہ انہیں میں قتل و غارت گری کس قدر ہے، آؤ پھر اپنا ریکارڈ دیکھو، وہ قتل کرنے کو زیادہ پسند کرتے، ہم زیادہ پسند کرتے،
قاتلوں کا فیور ہم زیادہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. قاتلوں کو جو ہے نا کون جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہم کرتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک. آپ کی ریاست، آپ کی حکومتیں، آپ کا عوام، آپ کا مذہب، آپ کے سارے جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے وہ قاتل کو ہوا کرتے. حالانکہ اللہ کا بندہ وہ قتل نہیں کرتا، اگر کرے گا تو حق پر کرے گا، نہ حق نہیں کرے گا. اور نہ وہ زنا کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو بھی ایسا کرے گا نا وہ گناہگار ہوئے گا. پھر قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے، یعنی ایک عام آدمی چوری کرے اور ایک پولیس والا چوری کرے، دونوں میں فرق نہیں ہے. اس نے وردی حکومت کا پہنا اور چوری کرے تو اس کو تو ڈبل سزا ہو جائے. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی کہتے ہو اور گناہ بھی کرتے، اور وہ وہاں ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا. مگر جس شخص نے رجوع کیا، ایمان لے آیا، نیک اعمال کئے، تو ان لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اللہ کا بندہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا. اب دیکھیں یار، ہم گواہی دیتے، ووٹ دیتے ہیں نا، کسی پارٹی کو ہم جوائن کرتے، اس کے لیے ہم کام کرتے. آپ مجھے بولو ہم نے کوئی تحقیق کیا؟ یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ مطلب اہل ہے، ایسا ہے؟ یا دوسری چیزوں میں؟ مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور جب کسی بیہودہ مجلس کے پاس گزرتے تو شریفانہ انداز سے گزرتے. اور ہم لوگ ہمیشہ بیہودہ کاموں میں لگے. جاؤ ہمارے کنڈیلیاں ویران، ہمارے پارک تو ہے ہی نہیں، خیر بس گلی کوچوں میں جاؤ ہر آدمی فضول بیٹھا ہے، ایک ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کو نہ مادی نہ روحانی، نہ دینی نہ دنیاوی فائدہ ہوگا. اللہ کا بندہ تو ایسا نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو وہ ہے جن کو ان کے رب کی آیات سمجھایا جائے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے. یعنی اللہ کا بندہ بلا غور و فکر اندھی تقلید نہیں کرتا. اندھی تقلید وہ نہیں کرتا. اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حواس اس کو دیے، اللہ نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائے. سب کے ہوتے ہوئے وہ نہ عقل سے کام لیتا ہے، نہ حواس سے کام لیتا ہے، نہ وہی سے کام لیتا ہے. تو وہ قرآن میں بھی غور کرے گا. کیا ہم لوگ غور کرتے ہیں؟ ہم فکر کرتے ہیں. اس طرح پھر بہت ساری باتیں. تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا اپنی سبق کی طرف. ظالموں کے مقابل میں اللہ کے بندے، وہ جو مخلص اس آدمی کو کہتے ہیں. اخلاص اصل میں خالص، ہر آدمی جانتا ہے خالص ملاوٹ سے پاک. وہ اب کہتے ہیں ایک نمبر. ادھر تو اللہ معاف کرے ہم سب ایک دوسرے کو 2 نمبر کہتے ہیں. ہماری چیزیں 2 نمبر، ہمارے معاملات 2 نمبر کے، ہے نا. اللہ کا بندہ تو بالکل 1 نمبر کا کام کرتا ہے. خود بھی 1 نمبر ہے، اس کا کام بھی 1 نمبر ہے. اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو 1 نمبر کا تجارت، اگر وہ دفتر میں بیٹھا ہے تو 1 نمبر کا کام کر. ہر جگہ وہ 1 نمبر ہی دکھاتا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ عبادت کر رہا ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. نہ اس کے عقیدے میں ملاوٹ، نہ اس کی عبادتوں میں ملاوٹ ہے، نہ اس کا اخلاق میں، نہ اس کے معاملات میں، نہ اس کے کاموں میں. تو اب وہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اللہ سے قریب، ایسے لوگ جنت میں جاتے ہیں. اور ایک آدمی جو خود ملاوٹ ہو، اس کا عقیدہ 2 نمبر کا، اس کی عبادتیں 2 نمبر کی، اس کے معاملات میں 2 نمبر ہی، اس کے اخلاق میں 2 نمبر ہی، خلوص نہیں، کوٹ. جس طرح اللہ نے آپ کو ایک خالص دین دیا ہے نا، اس کو اسی طرح لے لو. سب کو معلوم ہے کہ خالص دین اس وقت قرآن میں مسلمانوں کو ہے نا. تو کیا ہم نے
ہم نے اس خالص دین کو لیا. ہم کوٹ کے پیچھے بھاگ رہے یا سونے کے پیچھے بھاگ رہے؟ یہ سونا ہے. قرآن کیا ہے؟ سونا ہے، بالکل خالص، ایک زیر و زبر اس میں ملاوٹ نہیں ہے. کیا مسلمانوں کا عقیدہ، وہ اپنے عقیدے کو قرآن سے لیتے ہیں، اپنے معاملات سے قرآن سے لیا، اپنے اخلاق کو قرآن سے لیا، اپنے دین کو اس لیے قرآن سے بنا. بیس وہ 100 بولے، ہاں ایسا نہیں ہے. قرآن کو جانتا نہیں بیچارہ، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. یہ جو مخلص لوگ، اللہ نے فرمائے انہی کے لیے رزق معلوم، اولئک لہم رزق معلوم. یہی لوگ ہیں جن کے لیے معلوم رزق، میوے، اور وہ معزز ہوں گے نعمتوں کے باغات میں، جنتوں. تو جنت میں تو ایسا لوگ ہیں. آپ لوگ ادھر صرف وظیفے پڑھو، صرف ذکر کرو، وہ جنتیں. اس کو 70 بار پڑھو تو آپ کے لیے ایک خیمہ لگے. ادھر آپ 50 بار پڑھو تو پھر ایک احور ادھر آپ کے لیے بنے. یار قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، اپنے اندر سے کوٹ کو ختم کر دو. ادھر دو نمبری آپ کر رہے ہو، ادھر جو ہے نا ذکر میں تم لگے. نماز بھی پڑھتے ہو اور چوری بھی کرتے، حج بھی کرتے ہو اور سودخوری بھی کرتے. کوٹ کو ختم کر دو. ایک مسلمان ہو تمہارا عقیدہ ہے کہ یار غلط کام غلط ہے، تو آخرت کو تو برباد نہیں کرو اپنا. ہر مسلمان کا عقیدہ نہ آخرت کا. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ تم اپنے اندر وہ خلوص پیدا نہیں کرتے؟ ادھر بھی تم 2 نمبری کرتے ہو، مفت میں اپنے آپ کو بخشواتے ہو، مفت میں. ادھر دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہو، دوسروں پر ڈاکے ڈال رہے ہو، اور ادھر جنت کے لیے بھی تم جو ہے نا وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے لائے جائیں گے ان کے لیے جام پاکیزہ شراب کی. یہ دیکھیں جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں بے پایا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ ان چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے، خیموں کو پسند کرتے تھے، اور وہ خیمہ پھر باغ میں ہو، اور باغ کچھ اوپر ہو، اور اس میں پانی کے چشمے ہو، کھجور ہو، انار ہو، انگور ہو، شراب ہو. نہیں مولوی صاحب، قرآن تو صرف عربوں کے نہیں وہ سب کے لیے، مگر بیس تو وہی تھا نا. دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ جدھر بھی پہلے ایک قوم کو اپنے اٹھانا، پھر اسی کے ذریعے باقی کو اپنے بنانا. پھر وہ عربوں کا کام تھا کہ ہمیں ہماری زبان میں سمجھاتے. جی یہ پھر ان کا کام تھا. مثلا ہم جائیں گے مسلمان ایک غیر مسلم ملک میں تبلیغ کریں گے، تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے ان کے اس کے مطابق کہ وہ کس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو اس زمانے میں تو ہی صورتحال تھی. آپ جا کر الہامی کتابوں کی زبان کو دیکھ، وہ اسی قوم کے مطابق، پھر اس کو اٹھا کر اللہ پاک آگے دوسروں کو جو ہے نا انہی کے ذریعے سمجھاتے. اب اگر وہ محلات کا ادھر بولتا، ادھر وہ خیموں کو پسند کرتے. اب دیکھ اگر سیب کا بولتا یا اسٹرابری کا بولتا تو وہ تو عرب نہیں جانتے تھے اس کو. اب آپ مثلا ایک ملک میں جائیں گے تو وہ ایک چیز کو پسند کرتے، دوسرے ملک میں جاتے وہ کسی دوسری چیز کو پسند کریں گے. تو البتہ اللہ پاک صرف ان کو بولا کہ آپ کو بہترین سے بہترین جگہ اور انعامات دیا جائے گا. یہی تو انسان کا سوچ ہے، اس سے بڑھ کر تو سوچ نہیں ہے اس کی. ہاں البتہ وہی چیزیں اس کو بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے کو بتایا کہ جنت میں وہ چیزیں بہترین انداز میں مادی اور معنوی دونوں حوالوں سے بڑی سفید صاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہے. بیضاء لذت للشاربین. ایک چیز اس میں بولا نا، ایک ہے غذائیت، ایک ہے لذت. ہم دیکھیں غریب لوگ خوراک
غذائیت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، غریب کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے پیٹ کو بھرتے. جب آپ زیادہ امیر ہوتے ہیں پھر آپ لذت کے پیچھے جاتے ہیں، لذت کے پیچھے، پھر لذت کے لیے آپ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں. تو ادھر اللہ پاک نے لذتن کا لفظ بولا کہ وہ غذائیت نہیں ہوئے گا، وہ لذت کے لیے ہوئے گا. یہ بہت بڑی ادھر ہم لوگ صرف غذائیت ہے بس، ہاں دروغ بے دیر نہیں، اس میں گوشت ہوئے گا. ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی شراب میں آپ جائیں نا، بعض لوگ شراب کو صرف شراب کے حوالے سے، بعض لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے جو ہے نا ایک اچھا پیک ملے. وہ کبھی ہم لوگ چھوٹے ہوتے ادھر ہمارے یہاں اس زمانے میں ادھر ہوتا تو کم پیسوں پر بھی، یعنی شراب لوگ زیادہ تر نشے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور نشہ آپ کو پتہ ہے، نشہ تو آہستہ آہستہ اندر بھی آپ کو نقصان دیتا ہے، اوپر بھی نقصان دیتا ہے، ظاہر ہو بات ہے. آہستہ آہستہ آپ کو معاف کر کے دونوں نقائص سے وہ پاک، اندرونی اور بیرونی دونوں نقائص سے پاک. اور ان کے پاس وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، صرف مرد جنت میں نہیں ہوئیں گے، صرف مرد نہیں ہوئیں گے، ادھر عورتیں بھی ہوئیں گے. آپ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بس ہر چیز مردوں کے لیے، عورتیں بھی ہوئیں گی، اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ انتہائی حسن دے گا، کیونکہ عورت کے حسن کو بہت پسند کرتے ہیں، مرد زیادہ وہ نہیں کرتے، بس فطرت ہے نا. عورت جو ہے نا حسن کو، آپ ایک عورت کو بولے کہ آپ حسین نہیں ہے نا تو شاید وہ رنجیدہ ہو جائے. مرد کو بولو زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا، مرد زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا، مگر عورت جو ہے نا حسن میں بہت دلچسپی لیتی. یہ بس فطرت ہے، مرد کی اپنی فطرت ہے، عورت کی اپنی فطرت ہے، اور وہ اس کو جچتی ہے، یہ اس کو جچتی ہے. اس میں کوئی نہیں کہ وہ ہم سے کم تر ہے. تو اللہ پاک نے ان کو یعنی بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اللہ پاک جنت میں ان کو جو ہے نا رکھے گی، انتہائی خوبصورت. اور پھر بھی ایسا ہے کہ مرد عورت کے بنا کچھ نہیں، عورت مرد کے بنا کچھ نہیں، یعنی جنت میں سب کچھ مردوں کے لیے، عورتیں نہیں، اور عورتوں کے لیے سب کچھ ہے، مرد نہیں. زوج کا ہونا ضروری ہے، لازمی ملزوم. جی ہاں. یہ ابھی پھر ان کا ویسے ہی حور کون ہوئیں گے. اب ایک مولانا صاحب کا وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ مولانا صاحب کہہ رہے کہ یہ جو مشرک لوگ نہیں ہے، غیر مسلم، ان کی جو بچیاں مرتے چھوٹے، یہ اصل میں حور ہوئیں گے. تو ان کا تو بہت ریشو کم ہے، یعنی ان کی بچیاں بہت کم مرتے، اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں. تو پھر یہ تو پھر بیلنس نہیں آتا. یا بولتے ہیں وہ نا جو لڑکے ادھر غلمان جو ہوتے ہیں، بولتے ہیں ان کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ ان کے لڑکے تو بہت کم مرتے ہیں. اور دیکھو کتنے مسلمان مرتے، کتنے غیر مسلم ان کے چھوٹے بچے مرتے. البتہ دیکھو اگر ادھر حوروں کو خوبصورت بنا جائے اور وہ ایک غیر مخلوق، تو یہ جو عورتیں جنت میں جائیں گی، یہ کیا ہے؟ تو ان کو تو آپ نیچے کر رہے ہیں. بولتے ہیں نہیں وہ اس کے خادم ہوئیں گے. بھائی عورت کب دوسری عورت کو برداشت کرے گی؟ اگر عورت کو آپ ادھر بولے نا تو عورت مائنڈ کرے گی، اس چیز کو عورت مائنڈ کرے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کو تو دیکھیں، جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوشی خوشی ہے، جہاں تو یہ چیز نہیں ہے. مگر مرد نے ہر جگہ اپنے لیے بنا. ایک عورت اس نے دوسری عورت کو بولی کہ بہن یہ کیا چکر، ہم لوگوں پر شادیاں ہوتی، نہ مسجد میں جا سکتے، نہ ہم کچھ اور کر سکتے، اور مرد شادی بھی کرے. اس نے پشتو بولا، بولتا ہے ملک ان کا ہے، ملا ان کا ہے، سرکار ان کا ہے، ہم لوگوں کا کوئی ہے نا. تو اب ادھر بھی چونکہ سب وہ مرد ہے نا، تو عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں. جنت میں بھی اس بیچارے کے لیے کچھ نہیں، سب ہمارے لیے. تو عندهم قاصرات الطرف عین، ادھر عورتوں کی کتنی تعریف آپ دیکھیں، یقین کریں انتہائی. دیکھیں عورت حیا کو بھی بہت پسند کرتی. آج بھی میں آپ کو کہوں نا، ہمارے شہر میں زیادہ ہم لوگ پھرے بھی ہیں نا، ہماری عورتیں مردوں سے زیادہ حیادار، حیا کو
کو زیادہ پسند کرتی ہے. جدھر بھی عورت کو آپ دیکھیں وہ مرد کی نسبت حیا کو زیادہ پسند کرے گی. وہ مرد کو گور گور کر نہیں دیکھے گی, مرد اس کو گور گور کر دیکھے گا. آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا, تو آپ ادھر عورتوں کو, ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں نا, ان کو دیکھو, ہم زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, وہ دلچسپی ہم زیادہ. عورت حسن کو پسند کرتی ہے, عورت جو ہے حیا کو پسند کرتی ہے, بس اس کی فطرت میں ایسا, اور وہ زیادہ اپنی تحفظ کو چاہتی, کیونکہ وہ اس کا دلچسپی بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا زیادہ دلچسپی زیادہ نہیں ہوتا, ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو جائے اپنے بچوں کی, اپنے گھر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تعریف کی, ایک ان کی خوبصورتی کی تعریف کہ اللہ پاک ان کو خوبصورتی عطا فرمائے گی حد سے زیادہ, اور ان کو پھر ان کا تحفظ ہوگا, سیفٹی. ایک عالم نے لکھا, بولتا ہے وہ اس قدر حیادار اور خوبصورت ہوگی کہ اس کا جو شوہر ہوگا, جو جوڑ ہوگا, وہ کسی غیر کی طرف دیکھے گا نہیں, اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. کاش کے در بھی ایسا ہو جائے. کبھی کبھی بیویاں میں کہتے کیوں دیکھتے ہو بھائی, تو تم ہم کو مت چھوڑو نا, کچھ تم بھی کرو, ہل جل کرو نا. تم میں ہل جل نہیں ہے تو ادھر. اور شوہر اپنے آپ کو بیوی کے لیے ایسا بنائے کہ بیوی غیر کی طرف نہیں دیکھے. بیوی تو بیچاری کم دیکھتی ہے, مگر بالکل نہیں دیکھے, بالکل نہیں دیکھے. مگر ہم یار آپ عورتوں کا کیوں بولتے ہیں, ہم لوگ تعریف میں بتائیں. قاصرات الطرف, یعنی دو خوب صفت, ایک حیا کا, ایک خوبصورتی کا. کاش کہ ادھر بھی دونوں, عورت خوبصورتی پر بھی زیادہ اپنا توجہ دیتے, جو اللہ پاک نے اس کو دیا. ہر عورت خوبصورت ہے, بالکل یاد رکھنا کہ ایک عورت بھی بدصورت نہیں, ہر عورت خوبصورت ہے, اگر وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرے تو. یہ مبلغ صاحب نے کاثرات کا لے جاتا ہوں نا, جس طرح آپ مجھے کاثرات الطرف, پھر جو ہے نا, تو دیکھ رہے اپنی عورتوں کو نا, پھر آخر وہ ادھر بھی کیا پہنتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, دستانے. کأنہن بیض مکنون, اللہ اتنی خوبصورت ان کو. ایک عام انڈے, ایک شترمرغ کے انڈے ہے نا, عرب لوگ شترمرغ کے انڈے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا, اس میں کچھ وہ کیا گولڈن جو اس میں ہوتا ہے نا, یہ گولڈن اور سفید, یہ دونوں رنگ جب مل جاتے ہاں بہت پھر خوبصورت ہوتے ہیں. اور بعض تو کہتے ہیں یہ انڈے کا جو اندر کا جلیڈ ہے, اس میں شفافیت, اس میں نرمی, اور اس میں خوبصورتی. ابھی ایک لفظ آپ نے جو بولا تھا فاروق, وہ آپ ان سے وہ کریں نا, بہت ہی خوبصورت. اچھا ایک اور چیز بھی, وہ بہت محفوظ بھی ہے, وہ جلی جو ہے محفوظ بھی ہے, سفید خوبصورت, اس میں زردی, سارا کچھ, نرمی, ملائمت. وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس سے زردی بہت بڑا مقام عطا فرمایا جب تو عورتوں کو بھی دیکھا, اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر بیٹھے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. ان میں سے ایک جنتیوں میں سے ایک وہ کہے گا, میرا ایک ساتھی تھا, جو کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی یقین کرنے والوں میں سے ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں تھا, وہ آخرت کو مانتا نہیں تھا, اور بولتا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ ارشاد ہوگا, کیا تم جان کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بس وہ دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے وسط میں پڑا پائے گا. وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے جہنم میں ڈالنے لگا تھا, اور اگر اللہ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی آج گرفتار شدہ لوگوں میں ہوتا. کیا اب ہم آئندہ کبھی نہیں مریں گے سوائے دنیا کی پہلی موت کے, اور نہ کبھی ہمیں عذاب ہوگا. دیکھیے ایک وقت یہ باتیں ہمارے لیے عجیب تھی, کیا میں کوئٹہ میں ادھر بیٹھا ہوں تو کیا کراچی والوں کے ساتھ میں بات کر سکتا؟
اچھا بہت تعجب کی بات. پھر یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا نا, بالکل ہم باتیں کرتے تھے. کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ ادھر بیٹھا میں بیٹھ کر اس کو میں دیکھ سکتا ہوں, آپ میرے سامنے اس کو. ابھی ہمارے لیے بالکل آسان ہے نا, یہ ترسیل کا نظام بہت آسان. تو جب آخرت اس دنیا سے ہزاروں گنا زیادہ اپڈیٹ اور اچھا ہے تو اس میں کیوں اس طرح نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا بنائی نا, اس میں ہر چیز ممکن ہے. یہ چیزیں تو ہم دیکھ کر رہے ہیں. آپ ادھر بیٹھے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو سن بھی سکتے, سنا بھی سکتے, دیکھ بھی سکتے اور دکھا بھی سکتے. تو پہلے تو خیر اس تشریح میں بہت مشکلات تھیں, مگر ابھی کوئی وہ مشکل نہیں, یعنی بہت آسان. مگر ایک چیز اس میں جو ہم لوگوں نے وہ کرتے, کیا ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ دوستی کر سکتا؟ اس کو قریب بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا. اس کا دوست دوزخی ہے اور یہ دوست جنت میں, تو آخر اس کا دوست تھا نا. لیکن عجیب بات ہے, ہم لوگ ڈرتے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں کرو, تم کو کافر بنائے. تم اس کو کیوں مسلمان نہیں بنا سکتے؟ یعنی تم ڈرتے ہو کہ وہ اس کا اثر مجھ پر ہوگا. حق آپ یعنی حق پر آپ ہو, اچھے آپ ہو, صاحب کردار آپ ہو, تو آپ اس کو کیوں مسلمان نہیں بنا سکتے؟ دوست کدھر ہے؟ دوزخ میں, اس کا قریب ہے. کم سے کم چلو دلی دوست نہیں, قریب تو اس کو بناؤ نا. یعنی دنیا میں 8 ارب انسان رہتے, ہم الگ تھلگ ہو سکتے انسانوں سے؟ پھر آپ کے دلی بھی جا سکتے. یہ دنیا ہم سب کی ہے, یہ سرحدات تو ہم لوگوں نے انتظام